أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، اب تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 14 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مقام مالک ارض و تمام مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، سورہ نوح میں اللہ رب العزت سیدنا نوح علیہ السلام کا قول نقل فرما رہا ہے۔ نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فقلت، اے مولا میں نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا تمہیں۔ استغفار، اللہ رب العزت سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اس کا صلہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر جو بارشیں رک گئی ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، تو یرسل علیکم السماء، اتارے گا آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا موسلا دھار بارش۔ استغفار ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جو ہر مصیبت اور مشکل میں کام آتا ہے، ہر مصیبت مشکل میں کام آتا ہے۔ یہاں پر پہلا انعام بیان کیا، دوسرا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہاری مدد تمہاری اولاد سے کرے گا، یعنی تمہیں اولاد بھی دے گا۔ اللہ سے استغفار کرو کہ جس کے اولاد نہیں وہ رب سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ وَبَنِي بِأَمْوَالٍ، وہ انہیں مال عطا کرے گا۔ بے روزگار ہے، مفلس ہے، تنگی میں ہے، استغفار کرے، وہ تمہیں مال عطا کرے گا، اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا جو تمہارے لیے رزق ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند سائل آئے، ہر ایک کا سوال مختلف تھا لیکن آپ کا جواب ایک ہی تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت میرے اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا۔ کسی نے کہا کہ مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ کسی نے کہا کہ بے حال ہوں، تنگ دست ہوں، پریشان حال ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے گا۔ غرض کہ ہر ایک سوال مختلف کر رہا تھا، جواب آپ کا ایک ہی تھا، استغفرو، استغفرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ آپ کے تلامذہ میں سے کسی نے کہا کہ حضرت سوال ہر ایک کا مختلف، جواب ایک، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تنگ دستی، مفلسی، کیسی بھی پریشانی ہو، اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دفع فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس پر وہ توبہ بھی کرے۔ توبہ کیا ہے؟ آئندہ رب سے وعدہ کرے کہ یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ جرم نہیں کرے گا۔ استغفار، پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے استغفار کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے انہیں، جب محبوب بنا لیتا ہے تو اسے پریشان نہیں چھوڑتا۔ حضور اکرم
ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، وہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے راستے بند ہو گئے، مال ہلاک ہو گیا، ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں، مال ہلاک ہو گیا ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، اور سابقہ انبیاء کی قومیں نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور پانی کی التجا کی، تو آپ نے رب سے پانی مانگا، رب نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا کوڑا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، ہاتھ کی چھڑی پتھر پر ماری، رب فرماتا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ تو صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، برسات نہیں ہو رہی، تنگ دستی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں رہا جو ہم تجارت کے لیے باہر جائیں، ہمارے راستے مسدود ہو گئے، تجارت ختم ہو گئی ہے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، رب سے دعا کریں برسات ہو۔ حضور علیہ السلام منبر پر ہیں، حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم اسقنا، اللہ نے پانی پلا، اللہ نے پانی پلا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرف سے کمان کی صورت میں، پہاڑوں کی طرف سے کمان کی صورت میں بادل نمودار ہوا، بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا، جیسے کمان ہوتی ہے، اس طرح بادل نمودار ہوا۔ حضور علیہ السلام منبر پر ہیں، برسات برسنے لگ گئی، وہ کمان کی صورت میں بادل آسمان کے بیچ میں آتا ہے، پورے میں پھیل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام منبر پر ہیں، برسات برسنا شروع ہوئی، مسجد نبوی کی چھت کھجور کے چھڑیوں کی ہے، کھجور کی چھڑیوں کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا، حضور علیہ السلام نے اور ہم نے پانی میں سجدہ کیا، زمین گیلی ہو گئی، پکا فرش نہیں تھا، ٹائل ماربل نہیں تھے، سیمنٹ نہیں تھی، کچی زمین تھی، کچی زمین پر پانی گر رہا تھا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس پر سجدہ کر رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم گھر پر پہنچے، پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ 6 دن تک رہا، اسی طرح برسات برستی رہی پورا ہفتہ۔ پھر جمعہ آ گیا، برسات برس رہی ہے، پھر جمعہ آ گیا، برسات برس رہی ہے۔ ہم جلد باز ہیں نا، خلق الانسان قتولا، انسان جلد باز بنایا گیا، بے صبرا ہے، جلد اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، برسات کی وجہ سے ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہم کہیں آ جا نہیں سکتے،
کیچڑ کی وجہ سے، برسات کی وجہ سے ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد، ولا علینا، ہم پر نہیں، وعلی الاکام والجبال والضراب، اے اللہ پہاڑوں پر برسا، ٹیلوں پر برسا، پہاڑیوں پر برسا، ومنابت الشجر، جہاں درخت اگتے ہیں وہاں برسا، جہاں زمین سے فصل نکلتے ہیں، جہاں درخت اگنے کی جگہ ہے مولا وہاں برسا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، بادل پھٹ گیا، اب مدینے کے ارد گرد بادل نظر آتے تھے، مدینے میں برسات نہیں تھی۔ یہ پورا مہینہ اس طرح رہا، لوگ آتے تھے اور خبر دیتے تھے کہ ہمارے یہاں برسات ہو رہی ہے، لیکن مدینے میں برسات نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، قید سالی ہو گئی، برسات نہیں ہوئی، کفار نے مردار کھائے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، درختوں کے پتے، سوکھے درختوں کے چھلکے کے یہ کھائے۔ ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا کرتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، برسات نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، یہ صلہ رحمی کریں۔ حضور علیہ السلام نے برسات کی دعا کی، انہوں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر برسات ہوئی، ہم اس مصیبت سے نجات پا گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس مصیبت سے نجات پا گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے برسات برسا دی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے نکال دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ جو چیز جو ملتی ہے، جو چیز ملتی ہے، اس چیز کے ملنے پر اگر رب یاد آ جائے تو اسے رحمت سمجھو، اسے رحمت سمجھو، اور جس چیز کے ملنے پر رب کو بھول جائے وہ رب کا وبال ہے، رب کا عذاب ہے۔ جو چیز رب کی یاد دلائے وہ رب کی رحمت ہے، وہ رب کی رحمت ہے، اور جو رب کو بھلا دے، جو رب کو بھلا دے وہ وبال ہے۔ یہ کثرت برسات کا یہ اثر ہوا کہ ہم رب کو یاد کرنے لگے، رب کو یاد کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جب برسات برستی اما عائشہ فرماتی مصلی پر آ جاتے، رب سے استغفار کرتے، نوافل ادا کرتے کہ اللہ اس برسات کو رحمت بنا۔ کیوں؟ ایک قوم پر برسات کے ذریعے وبال آیا، سابقہ قوموں میں ایک قوم پر برسات کے ذریعے عذاب آیا ہے، کہیں بادل ابھرے ہیں، پتھر برسے ہیں، تو کہیں برسات اتنی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا ہے۔ تو یہ برسات جو رب کی یاد دلائے، استغفار پر آمادہ کرے، اپنے توبہ پر اکسائے، رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف لے جائے، تو اسے رب کی رحمت سمجھو، اور جو رب سے غافل کر دے،
دنیا میں مگن کر دے تو وہ رب کا وبال ہے، رب کا عذاب ہے۔ تو یہ کہ رب سے استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ تکلیف اور پریشانی اس سکھ سے بہتر ہے جو رب کی یاد دلاتی ہے۔ خلجی سکھ پر سل پڑے جو رب ہردے سے جائے، کہ ایسے سکھ پر پہاڑی پتھر پڑ جائیں جو رب کو بلا دیتی ہے۔ بلہارے میں دکھ درد کے جو پل پل رحمان کہا ہے، اور اس تکلیف اس دکھ درد پر میں قربان جاؤں جو رب کی یاد دلاتی ہے، جو رب کی یاد دلاتی ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں، دنیا میں تو ایسا ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسے جپنا جو چت ناری گاگر میں۔ دنیا میں اس طرح رہے جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے، مرغابی پانی میں رہتی ہے لیکن باہر نکلتی ہے تو اس کے پروں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان تو دنیا میں اس طرح رہے کہ جب دنیا سے جائے تو دنیا تیرے اندر نہ ہو، دنیا کا میل کچیل تجھ پر نہ ہو، اور رب کو اس طرح یاد کر جو چت ناری گاگر میں۔ گاگر کہتے ہیں گھڑے کی منڈیر کو، کہ عورت لڑکی پانی بھرنے جاتی ہے، عورت پانی بھرنے جاتی ہے نہر پر، گھڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے لیکن نظر اس کی گھڑے پر ہوتی ہے، باتیں سہیلیوں سے کرتی ہے، نظر گھڑے کی منڈیر پر ہوتی ہے کہ کہیں گھڑا بھر جائے، ہاتھ سے چھوٹ جائے، ڈوب نہ جائے۔ تو اس طرح رب کو یاد کر کہ تیرا دل رب کی یاد میں رہے، دست بکار دل بیار، تیرا ہاتھ کام کاج میں رہے، دل تیرا رب کی یاد میں رہے، دل تیرا رب کی یاد میں رہے، اور جب تک تو دنیا میں ہے کامیاب ہے، دنیا میں ہے کامیاب ہے، اور جب دنیا تجھ میں آ جائے تو تو برباد ہے۔ جیسے کشتی جب تک پانی میں ہے تیرتی ہے، اور کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو انسان بھی ایک کشتی ہے اور یہ دنیا سمندر ہے، جب تک دنیا میں ہے تیرتا رہے گا، اور دنیا کی محبت اپنے اندر بسا لیتا ہے تو پھر ہلاکت اور بربادی آ جاتی ہے، پھر ہلاکت اور بربادی آ جاتی ہے۔ رب نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، رب فرماتا ہے قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، شہ رگ سے زیادہ قریب، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ پاتی تو وہ رب اپنی مخلوق کو پریشان کیسے دیکھے گا؟ لیکن بندہ جب رب سے غافل ہوتا ہے تو اسے تنبیہ کرنے کے لیے پریشانی دیتا ہے، جب وہ غفلت سے نکل جاتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے، باخبر ہو جاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے تو رب کریم اس کی پریشانی کو دفع کر دیتا ہے، اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور رب ہی ٹالنے والا ہے، باقی سب ذرائع ہیں، باقی سب ذرائع ہیں، ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، ٹالنے والا رب ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے کسی مرید نے کہا
کہ میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو مرید بھی مرید تھا، عرض کرنے لگا اس امت کے لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کو نہیں دیکھ لیتا، کسی نے کہا میں نے 70 مرتبہ رب کی زیارت کی، ہم امت محمد ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ نے فرمایا اس کو پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دو۔ امام جعفر صادق کے حکم پر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نہر میں پھینک دیا گیا۔ اب وہ حج کو لے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جعفر مجھے بچاؤ، اے جعفر مجھے بچاؤ، اے جعفر مجھے بچاؤ، ڈوب رہا ہے، حج کو لے کھا رہا ہے۔ آخر تھک ہار گیا، بے ہوش ہو گیا، ڈوبنے لگا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اسے نکال لو۔ اسے ہوش میں لایا گیا، اسے ہوش میں لایا گیا تو پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ جب تک یا جعفر کر رہا تھا کچھ نظر نہ آیا، جب سب سے امید توڑ کر رب سے لو لگا لی تو میں نے ایک نور دیکھا۔ بندہ جب سب سے لو توڑ کر رب سے لو لگا لیتا ہے تو اسے رب کا نور نظر آتا ہے، اسے رب کا نور نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بندہ جب رب کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں قوت رب کی آ جاتی ہے، قدرت رب کی آ جاتی ہے، اس کے آنکھوں میں بصارت رب کی قدرت کی ہوتی ہے، اس کے کانوں میں سماعت رب کی قدرت کی ہوتی ہے، اس کے پیروں میں قوت رب کی قدرت کی ہوتی ہے۔ تو جب رب سے لو لگا لیتا ہے تو امام جعفر صادق نے فرمایا اب اس نور کی طرف توجہ دے، اب اس نور کی طرف توجہ دے۔ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے عبادت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ یہ خیال رکھ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری عبادت کیسی؟ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم فرمائے، ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ورنہ عبادت ہماری رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے۔ پہلا درجہ رب کی طرف قربت کا کہ اس طرح عبادت کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تیرا یہ حال ہوگا کہ عبادت اس طرح کرے گا خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو رب کے سامنے ہے، تو پھر تجھے رب اس سے بڑھ کر مرتبہ عطا فرمائے گا کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس مرتبے پہ پہنچے گا کہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کو نہیں دیکھ لیتا۔ جب بندہ اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا تجلی فرماتا ہے، اس پر اپنا تجلی فرماتا ہے، وہ تجلی اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائے۔